ملک صاحب ابھی موجودہ صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر جب مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے، ڈیلیگیشن پاکستان بھی پہنچنے والا ہے، ایک جہاز قبضے میں بھی لیا ہوا ہے، اور دوسری طرف امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مذاکرات ہونے تک یہ نیول بلاکڈ جو ہے یہ جاری رہے گی، تو پس پردہ جو طاقتیں ہیں یا جو خطے کے دیگر ممالک ہیں ان کی خاموشیاں کتنی ہیں اور ان کے پس پردہ روابط کتنے ہیں؟ جی یاسر صاحب، دیکھیے جہاں تک سوال ہے ان مذاکرات کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوش آئند ہے کہ ہمارے پہلے راؤنڈ کی کامیابی کے بعد اب ہم دوسرے راؤنڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے جو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان رہا ہے کئی دہائیوں سے، اور اس کو ایک سیشن میں یا 2 سیشن میں حل کر لینا تو ممکن نہیں تھا۔ یقیناً توقعات بہت زیادہ تھیں جب ہمارا فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس اسلام آباد میں ہوا۔ اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ میری نظر میں تو وہ بھی بہت بڑی پروگریس تھی، اور میں کسی اور کو کوٹ نہیں کروں گا، جے ڈی وینس نے خود کہا تھا جانے سے پہلے کہ وی ہیو میڈ سبسٹینٹیو پروگریس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو آپ نے وہ مذاکرات تھے جو آپ نے دیکھے اسلام آباد میں ہوتے ہوئے، لیکن اس سے بڑھ کے مذاکرات جو ہوئے ہیں وہ سیشن کے بعد ہوئے ہیں، پس پردہ ہوئے ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب نے لیڈ کیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے لیڈ کیا ہے، فارن منسٹر صاحب نے لیڈ کیا ہے، اور جو ایک سلسلہ تھا مذاکرات کا وہ جاری رہا، جس کے تسلسل کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ پوزیشنز جو ہیں وہ ایک طرح سے آپ کو نظر آتا تھا میڈیا میں جو چیزیں رپورٹ ہو رہی تھیں، یقیناً پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، کیونکہ وہ ایک آپ جانتے ہیں کہ غیر روایتی سیاستدان ہیں، وہ پہلے جو تھے وہ بزنس مین بھی رہے ہیں، آف کورس میڈیا میں بھی وہ رہے ہیں، اور وہ ایک میڈیا گلیئر کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈپلومیسی بھی کرتے ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، تو وہ اپنی دن میں شاید 10 یا 12 پوسٹس کئی دفعہ کر دیتے ہیں۔ ان کے الفاظ کے چناؤ پہ ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن یاسر بھائی، ہم جب کبھی بھی اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں تو میں بحیثیت سفارتکار یا اس سے پہلے میرا تعلق میڈیا سے بھی رہا، ہم اس میں ریٹرک کو ڈسٹنگوش کر دیتے ہیں ریالٹی کے ساتھ۔ کچھ ریٹرک ہوتی ہے جو پوسچرنگ ہوتی ہے، مسل فلیکسنگ کہہ سکتے ہیں، وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں بہت پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ونڈو آف اپرچونٹی ٹرمپ صاحب کی بھی تھی۔ اسی طرح جب ایران کی طرف سے ہم نے دیکھا تو وہاں پہ بھی جو سٹیٹمنٹس ابھی کچھ دیر پہلے تک آ رہی تھیں کہ ہم نہیں آئیں گے اسلام آباد، ہم ابھی اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا، تو کچھ لوگ اس سے بھی تشویش کا شکار تھے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب، وہ کچھ 1-2 گھنٹوں یا کچھ 1 دن کے لیے گئے تھے، وہ تقریباً 1 یا 2 دن وہاں رہے، اور ان کے رہنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ ایرانی جو سائڈ تھی ان کو کنونس کر پاتے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نہ صرف دنیا کے انٹرسٹ میں ہے بلکہ ایران کے اپنے انٹرسٹ میں ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے بڑا تعجب ہوگا کہ اگر امریکن دوست جو کہ اتنی دور سے سفر کر کر دوسری مرتبہ یہاں آئیں گے اور ایرانی دوست کہیں کہ ہم نہیں آئیں گے، وہ تو آئیں گے، ان کو بھی آنا ہے، اور اس مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بھی ہونا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں سبسٹینٹیو پروگریس بھی ہوگی۔ جہاں تک سوال ہے یہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو ممالک ہیں وہ کیوں خاموش ہیں، اس کو آپ یوں دیکھ لیجئے کہ دیکھیے امریکہ سے بھی بالکل واضح پیغام آیا ہے کہ میڈیشن صرف پاکستان کر رہا ہے۔ اسی طرح ایران سے بھی یہی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ میڈیشن صرف پاکستان کر رہا ہے۔ تو اوبیسلی پاکستان متحرک ہے، پاکستان خاموش نہیں ہے، ایکٹیو ہے، اور پاکستان کو تائید بھی حاصل ہے یاسر صاحب ان تمام ممالک کی جو کہ میں سمجھتا ہوں خطے میں میٹر کرتے ہیں، چاہے وہ ایسٹرن بلاک سے ہوں، ویسٹرن بلاک سے ہوں۔ ملک صاحب، مستقبل میں یا مستقبل قریب میں ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تو وہ تو پھر شک وار اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، یا جو اعلامیہ جاری ہوگا اس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، لیکن میں مستقبل قریب میں جو تعلقات ہیں ممالک کے اس کے اوپر اگر روشنی ڈالنا چاہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو اے ای جس طریقے سے اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر رہا ہے یا سٹینس بنا رہا ہے ایران کے اوپر کہ وہ ببانگ دہل یہ کہنا شروع کر دے کہ انہوں نے گہرائی کی طرف جانے کا راستہ اختیار کیا، ہم نے اونچائی کی طرف کیا، ہم نے اپنی تیل کی سرمایہ کاری کی اور دنیا میں گلوبلی ہم پہچان بنے، اور انہوں نے وہی پیسہ اپنے پراکسیز پہ لگایا، اپنے نیوکلیئر پہ لگایا، اپنے میزلز پہ لگایا، اپنے ڈرون پہ لگایا۔ تو جب وہ اس طرح کی باتیں ایران کے بارے میں کر رہا ہے تو خطے کے ممالک کے ساتھ ایرانی تعلقات مستقبل قریب میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو گلف ممالک ہیں ان کا جو گورننس ماڈل ہے وہ صرف اور صرف اکنامک ڈیولپمنٹ پہ ہے۔ وہ اپنی جو ان کی ریسورسز اللہ نے ان کو دی ہیں تیل یا معدنیات کی، انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے اپنی فلاح و بہبود کے لیے۔ ایک اکنامک ماڈل انہوں نے دنیا کو پیش کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گلف ممالک کے اندر 7 ممالک ہیں، اور ان 7 ممالک کے اندر
تقریباً 200 نیشنلٹیز کے لوگ وہاں رہتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں، وہاں بزنس کرتے ہیں۔ وہ کیوں وہاں جاتے ہیں یاسر صاحب؟ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مستقبل وہاں پہ وہ سنوار سکتے ہیں۔ ان ممالک نے ایک ایسا ماڈل دنیا کو پیش کیا ہے جس میں تعمیر و ترقی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، پراسپیرٹی ہے، پروگریس ہے۔ تو یہ تو حقیقت ہے، اس پہ ہم پاکستانیوں کا بھی اگر آپ ذکر کر لیجئے، تقریباً 5 ملین پاکستانی گلف ممالک میں رہتے ہیں، اور وہاں سے آنے والا زر مبادلہ جو ہے وہ ہمارے ملک کی ایک اکنامک لائف لائن بھی ہے۔ تو کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ تمام لوگ گلف میں جاتے ہیں، یو اے ای میں جاتے ہیں؟ بیکاز وہ ان کو مواقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے۔ ایران کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے پاس بھی کچھ تیل کے ذخائر ہیں، یہ سچ ہے کہ ان کے اوپر سینکشنز رہی ہیں، لیکن اس کے بارے میں لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یہ سینکشنز اسی لیے رہی ہیں کہ ان کا جو اسٹریٹجی رہی ہے وہ اس اکنامک پروگریس ان کا پریورٹی نہیں تھی۔ غالباً انہوں نے اپنے آپ کو جس انداز میں گورن کیا، وہ ابھی تقریباً 50 سال سے حالت جنگ میں ہیں۔ اب حالت جنگ میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً آپ ایک بروادو بھی کر سکتے ہیں، آپ کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں جو ایموشنلی چارجڈ اپ ہوں، اور آف کورس لوگوں کی بھی اس سے کسی حد تک ایموشن جو ہوتے ہیں وہ سٹر اپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ریالٹی میں دیکھیں تو ان کے ملک کے اندر ترقی اور تعمیر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ سینکشنز کی وجہ سے اکنامکلی وہ پیچھے کی طرف گئے ہیں۔ یعنی ان کا اگر ایک جو ریال ہے اس کو آپ کمپیئر کیجئے ڈالر سے تو وہ لاکھوں میں ہے، ہمارا شاید 300 پہ 200 پہ ہے یا کچھ۔ تو ہمارا جب 1-2 روپے بھی اوپر نیچے جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کتنی ہماری اکنامی پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں لاکھوں پہ ہو وہاں پہ کیا ہوگا۔ وہاں کے بہت ہنرمند لوگ ہیں، ان کے پاس جو ہے پڑھے لکھے ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس معدنیاتی ذخائر ہیں، تیل ہے، گیس ہے، لیکن وہ سینکشنز کی وجہ سے، حالت جنگ میں ہونے کی وجہ سے، اچھا ملک صاحب اس کو کنکلوڈ کیجئے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا نقطہ نکل سکتا ہے یا وے آؤٹ ہو سکتا ہے کہ جس سے یہ جو 47 سالہ حالت جنگ کا دور ہے یہ کوئی حوصلہ افزا نکل آئے؟ جی یہی تو ساری کاوشیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے یہی وہ کاوشیں ہو رہی ہیں جس کے حوالے سے ہماری پاکستان کی میں سمجھتا ہوں تاریخ میں ہماری ڈپلومیسی کا ایک سنہرا باب رقم ہو رہا ہے کہ ہم نے جس وقت تمام دنیا جو تھی اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، تو ہمارے جو فورن آفس کے لوگ ہیں، فورن منسٹر، پرائم منسٹر، لیڈ بائی آف کورس دس فیلڈ مارشل، اس تمام انیشیٹو کو انہوں نے اٹھائے۔ بہت مشکل ٹاسک تھا، یعنی اٹ واز ناٹ ایزی بیکاز آف کورس چانس آف فیلئر بھی تھا اس کے اندر، لیکن انہوں نے یہ ایک، اگر آپ کہیں نا ہرکیولین ٹاسک، تو یہ لیا اپنے اوپر، اور الحمدللہ اس میں ایک ایسے 2 ممالک کو جو بالکل آپس میں ایک سیولائزیشن تباہ کرنے کی بات ہو رہی تھی، اس موڑ سے آپ نے ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدھی، یعنی آلموسٹ 15 گھنٹے کی فلائٹ لے کر اسلام آباد آئے جے ڈی وینس، یہ لوگ تقریباً 60 لوگوں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے۔ تو اس سے کیا ہمیں نتیجہ ملتا ہے کہ ڈیفینیٹلی دونوں کی طرف اس چیز کا انٹینشن ہے کہ اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ دونوں اطراف میں اس بات کی انٹینشنز تو ہے کہ مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، لیکن بیانات جو ہیں وہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ دیے جا رہے ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ بہتر حل کوئی نکلے۔